بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سا شخص محبوب ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت مومن سے ہے۔ کون سے مومن سے؟ مومن بخیل سے۔ اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ عرض کرنے لگا مجھے سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بخیل اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بے فکر رکھتا ہے، یعنی اس کا بخل اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن فاسق سخی کی مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے درگزر نہ فرما دیں، یعنی اللہ رب العالمین اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تو اس کے دریائے مغفرت اور رحمت میں عمر بھر کے فسق و فجور کی کیا حقیقت ہے، وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میری عمر بھر کی محنت جو اس سے گناہ صادر کروانے میں نے کی تھی ساری ضائع ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی سے کرتا ہے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے عطا فرمایا وہ پھر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور ایسے شخص کے اللہ کے قریب ہونے میں کیا تردد ہے۔ اور بدظنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے اور آئے گا۔ ایسے شخص کا اللہ رب العالمین سے دور ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو بھی محدود سمجھتا ہے، حالانکہ آمدنی کے اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان اسباب سے پیداوار کا ہونا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے، کاشتکار بوئے اور پیداوار نہ ہو، جبکہ یہ سب اسی کی عطا کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کہاں سے آئے گا؟ مگر ہم لوگ زبان سے اس کا اقرار کرنے کے بعد دل سے نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ناظرین کرام، حضرات صحابہ دل سے یہ بات سمجھتے تھے کہ سب اسی کی عطا ہے، جس نے آج تک دیا وہ کل بھی دے گا، اسی لیے ان کو سب کچھ خرچ کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔